إن الله كان عليكم رقيبا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، عُدْوَانًا وَظُلْمًا، تعدی اور ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم جلد اس کو جھونک دیں گے آگ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی یہ دونوں کام، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا اور قتل نفس، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی کے بہت بڑے حصے کو جہنم میں کیسے جھونک دے گا. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. عزیزان گرامی، اگلی 2 آیات میں انسانی تمدن کے 2 بہت اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں جو بڑے گہرے اور فلسفیانہ اہمیت کے حامل ہیں. پہلا مسئلہ گناہوں کے بارے میں ہے، جن میں کبائر اور صغائر کی تقسیم ہے. بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک اور پھر کفر ہے. پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا، یعنی ان کا چھوڑنا، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا. ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو انسان سے اکثر ہو جاتی ہیں، مثلا آداب میں یا احکام کی جزیات میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کو ایسی بات کہہ بیٹھے کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی وغیرہ وغیرہ. اس ضمن میں صحت مندانہ رویہ یہ ہے کہ کبائر سے پورے اہتمام کے ساتھ بچا جائے، کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے، فرائض کی پوری ادائیگی ہو، محرمات سے مطلق اجتناب ہو. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نہ تو ایک دوسرے پر زیادہ گرفت کی جائے اور نہ ہی خود زیادہ دل گرفتہ ہو جائے، بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیں گے. ان کے بارے میں استغفار بھی کیا جائے، اور یہی صغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعضائے وضو دھوتے ہوئے ان اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے، جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ سے اور ناک سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر اور کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی نیکیوں میں اضافہ بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے. یہ صغیرہ گناہ ہیں جو نیکیوں کے اثر سے معاف ہوتے رہتے ہیں. ازروع الفاظ قرآنی ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. ان برائیوں سے مراد کبائر نہیں، صغائر ہیں. کبائر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. ان کے لیے توبہ کرنی ہوگی. اور جو اکبر الکبائر یعنی شرک ہے، اس کے بارے میں تو اس صورت میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات تو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے ما سوا جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ
اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے نکفر عنکم سیئاتکم، جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر۔ عزیزان گرامی، یہ مضمون سورہ شورى میں بھی آیا ہے اور پھر سورۃ النجم میں بھی۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم میں اہم مضامین کم از کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، اور یہ مضمون قرآن میں 3 بار آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں واضح فرماتے ہیں کہ ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے بندوں کو سزائیں دیں۔ اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور تم پر فرد جرم لگائی ہی نہیں جائے گی۔ البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق کیا ہے۔ جہاں تک میں نے قرآن اور سنت میں غور کیا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں۔ نمبر 1، کسی کی حق تلفی، خواہ وہ خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہو، یا والدین ہوں یا دوسرے انسان یا خود اپنا نفس، پھر جس کا حق جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالی سے بے خوفی اور اس کے مقابلہ میں استکبار یعنی تکبر کرنا، جس کی بنا پر آدمی اللہ کے امر و نہی کی پرواہ نہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے قصداً وہ کام کرے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کیا ہے، اور عمداً ان کاموں کو نہ کرے جن کا اس نے حکم دیا ہے۔ یہ نافرمانی جس قدر زیادہ ڈھٹائی اور جسارت اور نا خدا ترسی کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی، اسی قدر گناہ بھی شدید ہوگا۔ اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فسق اور معصیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کے وصل اور استحکام اور درستی پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے، خواہ یہ روابط بندے اور خدا کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان۔ پھر جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے، جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور اس کے معاملے میں معمونیت کی جتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے، اسی قدر اس کو توڑنے، کاٹنے اور خراب کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ مثلاً زنا اور اس کے مختلف مدارج پر غور کیجئے۔ یہ فعل فی نفسہ نظام تمدن کو خراب کرنے والا ہے، اس لیے بجائے خود ایک بڑا گناہ ہے، مگر اس کی مختلف صورتیں ایک دوسرے سے گناہ میں شدید تر ہے۔ شادی شدہ انسان کا گناہ کرنا بن بیاہے کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ منکوحہ عورت سے گناہ کرنا غیر منکوحہ سے کرنے کی بنسبت قبیح تر ہے۔ ہمسایہ کے گھر والوں سے زنا کرنا غیر ہمسایہ سے کرنے کی بنسبت زیادہ برا ہے۔ محرمات مثلا بہن یا بیٹی ماں سے زنا کرنا غیر عورت سے کرنے کی بنسبت زیادہ ہے۔ مسجد میں زنا کرنا کسی اور جگہ کرنے سے اشد ہے۔ ان مثالوں میں ایک ہی فعل کے مختلف صورتوں کے درمیان گناہ ہونے کی حیثیت سے مدارج کا فرق انہی وجوہ سے ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ جہاں معمونیت کی توقع جس قدر زیادہ ہے، جہاں انسانی رابطہ جتنا زیادہ مستحق احترام ہے، اور جہاں اسی رابطہ کو قطع کرنا جس قدر زیادہ موجب فساد ہے، وہاں زنا کا ارتکاب اسی قدر زیادہ شدید گناہ ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فجور کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ،
اور جس چیز میں اللہ نے تمہیں ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں ایک بڑی اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جس سے اگر ملحوظ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا ہے بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں۔ کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت، کوئی خوش آواز ہے تو کوئی بد آواز، کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور، کوئی سلیم الاعضاء ہے اور کوئی پیدائشی طور پر جسمانی نقص لے کر آیا ہے۔ کسی کو جسمانی اور ذہنی قوتوں میں سے کوئی قوت زیادہ دی جاتی ہے اور کسی کو کوئی قوت دوسری قوت دے دی جاتی ہے۔ کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا ہے اور کسی کو بدتر حالات میں، کسی کو زیادہ ذرائع دیے ہیں اور کسی کو کم۔ اسی فرق اور امتیاز پر انسانی تمدن کی ساری گونی قائم ہے، اور یہ عین مقتضائے حکمت ہے۔ جہاں اس فرق کو اس کے فطری حدود سے بڑھا کر انسان اپنے مصنوعی امتیازات کا اس پر اضافہ کرتا ہے، وہاں ایک نوعیت کا فساد رونما ہوتا ہے۔ اور جہاں سرے سے اس فرق ہی کو مٹا دینے کے لیے فطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں ایک دوسری نوعیت کا فساد برپا ہوتا ہے۔ آدمی کی یہ ذہنیت کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلہ میں بڑا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے، یعنی اجتماعی زندگی میں رشک، حسد، رقابت، عداوت، مزاحمت اور کشاکش کی جڑ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا اسے پھر وہ ناجائز تدبیروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت مبارکہ میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ اس کے ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہو اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اللہ سبحانہ وتعالی سے فضل کی دعا کرو۔ وہ جس فضل کو اپنے علم اور حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرما دے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ مردوں کا جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے جو جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کرے کمائے گا اسی کے مطابق اجر و ثواب کا مستحق۔ اس آیت مبارکہ میں یہ سبق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے عطا کردہ مقام سے آگے بڑھنے کی آرزو نہ کرو، یعنی ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بنے رہو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو جو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔